لیکن اکثر گفتگو جو ہوتی ہے اہل بیت میں پنجتن پاک کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے، لیکن عزیزو اہل بیت میں اہل بیت پیغمبر 11 کے 11 امام شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت زہرا سے لے کر کے 12 امام تک، یعنی مولا علی کو بھی ملا لیں تو 12 امام تک سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھی ہیں، قرآن مجید کے برابر ہیں، قرآن مجید کی عظمتوں سے واقف ہیں، قرآن مجید کے مفسر ہیں، قرآن مجید کی تعویل کرنے والے ہیں، قرآن مجید کے علوم اور حقائق سے واقف ہیں۔ انہیں دنیا میں آ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مان لیں کہ اگر دنیا میں آ کر سیکھنے کی ضرورت پڑتی تو یہ 12 کے 12 امام اگر دنیا میں آ کر سیکھے ہوتے تو جس کا استاد بلند ہوتا اس کا علمی معیار بلند ہوتا، اور جس کا استاد بلند نہ ہوتا اس کا علمی معیار اتنا بلند نہ ہوتا۔ لیکن تمام کے تمام اماموں کا علمی معیار کی جو بلندی ہے وہ بتاتی ہے کہ کسی دنیاوی استاد کے پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے استادوں کے سامنے انہوں نے ظالم ادب طے کیا ہوتا تو ان کے علم میں فرق ہوتا کہ کوئی بلند مرتبے پر فائز ہوتا، کوئی اس سے کم مرتبے پر فائز ہوتا، لیکن یہاں تو کل کے کل محمد ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں جب بادشاہوں کے سامنے سوالات آئے اور وہ ان سوالوں کے جوابات نہ دے سکے، اور ہمارے اماموں نے جب ان سوالوں کے جوابات دیے تو برجستہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید سے دلیل دیجیے، اور اماموں نے قرآن مجید سے دلیلیں دیں۔ یعنی ان کا سوال کرنا کہ جو آپ نے کہا وہ تو صحیح ہے لیکن ثبوت قرآن سے دیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ قرآن سے ان کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام اور باقی کے اماموں میں بھی بنی امیہ اور بنی عباس، خصوصاً بنی عباس کے جو حکومتیں رہی ہیں ان میں تھوڑا سا کچھ علمی معیار بھی بلند ہوا، تفسیر کا بھی لوگوں نے سلسلہ شروع کیا اور حدیثیں بھی جمع ہونے لگی، ورنہ 100-150 سال تک تو بالکل سناٹا تھا، حدیثوں پر پابندی تھی، صرف قرآن بس۔ تو بعد میں حدیث لکھنے والے پیدا ہوئے جو انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، تو ان زمانوں میں بنی عباس کے زمانے میں علوم نے ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بادشاہ بھی کچھ لوگ اچھے ہوئے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان بادشاہوں کے درباروں کے سوالات ایسے آئے جو عظیم سوال تھے اور انہیں جب وہ حل نہ کر سکے، علماء کو بلایا، علماء بھی حل نہ کر سکے، تو آخر حکومت اور خلافت آئی ہمارے اماموں ہی کے چوکھٹ پر، اور انہیں کے سامنے مسائل رکھے گئے اور اماموں نے اس کا بہترین جواب دیا۔ تو 3 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، بہترین موقع ہے اس تذکرہ کا کہ جس میں امام سے سوالات کیے گئے اور امام نے جواب دیے، اور باقاعدہ قرآن کے حوالے کے ساتھ۔ مثلا متوکل عباسی بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، بیمار ہو گیا، کسی نے کہا اس کو زہر دیا گیا ہے، بہت علاج ہوا، معالجہ ہوا، بڑے بڑے حکیم اپنے پاس لگے ہوئے، آخر متوکل نے کہا کہ اگر مجھے شفا اللہ نے دے دی تو میں اللہ کی راہ میں مالک کثیر خیرات کروں گا،
बांटूंगा, गरीबों को खिलाऊंगा। माल कसीर, बहुत ज्यादा माल खर्च करूंगा। यहाँ तक कि वो शिफा पा गया। उसने सेहत जब उसने किया, दरबार सजाया, लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों मेरे वजीरों, मैंने ये बात कही थी, कोई मन्नत मांगी थी कि मैं शिफा पा जाऊंगा तो अल्लाह की राह में माल कसीर खैरात करूंगा, यानी बहुत ज्यादा माल। अब बहुत ज्यादा किस माल को कहा जाए? 100 रुपया को, 1000 रुपया को, लाख रुपया को, 10 लाख रुपया को, बहुत ज्यादा माल खर्च करूं? तो कहा माल कसीर। मैंने कहा था तुम लोग ये बताओ कि माल कसीर किसे कहते? एक बड़ा आलिम उठा और कहा सरकार 1000 दिरहम। दूसरे आलिम ने कहा नहीं सरकार 10,000 दिरहम तो माल कसीर कहते हैं। उसने कहा नहीं 1 लाख दिरहम तो बहुत ज्यादा माल कहते हैं। लाख बहुत ज्यादा होता है, 10,000 क्या? बादशाह जो है वो थोड़ा सा मुज़महिल सा हुआ है कि मैं अपनी मन्नत उतार तो रहा हूँ, लेकिन किसको कसीर समझूं कि मेरी मन्नत उतर जाए, यकीन हो जाए मुझे कि माले कसीर किसे कहते हैं। क्या तुम सब मिलकर कोई एक जवाब नहीं दे पा रहे हो? है कोई जो एक जवाब दे? वजीर से बहुत करीबी एक शख्स जिसका नाम था हसन खड़ा हो गया, दरबान था खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर सरकार अगर इजाजत हो तो मैं इसका सही जवाब ले आऊं। हाँ ला सकते हो, 10,000 दिरहम तुम्हें दूंगा इनाम, लेकिन अगर इत्मीनान बख्श जवाब ना ला सके तो फिर 100 कोड़े मार पड़ेगी। तो सरकार मंजूर है।